ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن اور وہ کون ہے اظلم اس سے بڑھ کر ظالم افعالو کے وزن پر ہے جس کے اندر سب سے بڑے کے معنی خود بخود شامل ہو جاتے اکبر اظلم افعالو ومن اظلم اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے من سے من جو کہ افترا جس نے بہتان لگایا افترا یفتری افتراءً جس نے بہتان بازی کی اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ جس نے جھوٹی اللہ پر افترا بازی کی وقال اور کہا اوحی الیہ اوحی کہ نازل ہوتی ہے وہی ہوتی ہے الیہ مجھ پر ولم یوحى وہ اور لم یوحى حالانکہ اس پر نازل نہیں ہوئی ہوتی اس سے بڑھ کر کون سا الہی اس پر شیئن کوئی چیز بھی حالانکہ اس پہ تو کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ میرے پر وہی ہوئی ہے ومن قال اور من قال اور جو یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ سأنزل میں بھی نازل کروں گا مثل اس کی طرح ما انزلہ جو نازل کیا اللہ جو اللہ نے نازل کیا کہتا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں جو اللہ نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا وہ لو ترا وہ اور لو کاش ترا تو دیکھتا اس ظالمون اس ذرا اس وقت کو یاد کرو دیکھو اس ظالمون جب یہ جو ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹی افترائیں باندھتے جو اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی اور جو کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں ایسے ظالموں کو کاش تو دیکھتا ولو ترا کاش تو دیکھتا اس ظالمون جب ان ظالموں کو فی غمرات الموت فی میں غمرات الموت غمرہ کہتے ہیں غمرہ کی جمع ہے غمرات غمرہ یغمرو ناصرہ ینصر اس کا بعد جان کنی کا عالم جب ان کی جان کنی کی سختیاں ان پر ہو رہی ہوں گی کاش اس وقت تو ان کے ظالموں کا حال دیکھتا وہ ملائکۃ وہ اور ملائکہ اور فرشتے باسط کہتے ہیں ہاتھ کا پھیلانا کشادہ کرنا باسط پھیلایا باسطو ان کی حالت یہ ہوگی کہ پھیلائے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو وہ ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہوں گے اخرجو نکالو انفسکم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر دو الیوم آج کے دن تجزون تم جزا دیے جاؤ گے تم بدلہ دیے جاؤ گے تمہیں آج معاوضہ اور صلہ ملے گا کیا عذاب ہون ہانا یہون بھی آتا ہے اور ہانا یہین بھی آتا ہے دونوں معنی کے اندر معنی یہی پائے جاتے ہیں ذلت اور رسوائی عذاب الہون
تمہیں وہ عذاب دیا جائے گا جو ذلت والا ہے، جو رسوائیوں والا ہے، بما کنتم با کے سبب، ما جو، کن تھے تم جو تھے تم، تقولون جو تم بات کہتے تھے، اللہ اللہ کے خلاف، غیر الحق بغیر حق، نہ حق جو اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اس واسطے اب تمہیں جو عذاب ملنا ہے یہ جانکنی کے عالم کا، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ، وہ کا مطلب اور کنتم اور تم تھے، ان کے متعلق، آیاتہی اس کی آیات کے متعلق، تستکبرون تم کبر کرتے تھے، تم غرور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھے، او قالا یا وہ یہ کہے مجھ پر وحی آئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، وَمَنْ قَالَ یا وہ جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے پر کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، وَلَوْ تَرَى، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو کہ جب وہ سکرات موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں، جب وہ جان کنی کا عالم ہو اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں لو نکالو ہماری جان، لو نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نے اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام